السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ معزز سامعین کرام، قربانی کا دن بہت ہی قریب ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ یعنی انسان کی نیت جس طریقے سے ہوگی اسی طریقے سے اس کا عمل کا بھی اعتبار ہوگا۔ نیت اگر فاسد ہے تو اس کا عمل بھی فاسد اور برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان نیت کرے گا اسی طریقے سے اس کا عمل بھی ہوگا۔ نیت اگر گڑبڑ ہے، نیت اگر فاسد ہے تو اس کا عمل بھی فاسد اور برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا قربانی بھی ایک عبادت ہے دوسری عبادتوں کی طرح سے، لہٰذا قربانی کے لیے سچی نیت کرنا یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے اس موقع پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ قربانی کے موقع پر کہ قربانی نہیں کریں گے، فوراً یہی جواب دیتا ہے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے تو عید کے دن کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہماری کئی بیٹیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہیں وہ آئیں گی تو کیا کھائیں گی، اور پھر ہمارے داماد ہیں وہ کیا کھائیں گے، ان کے لیے ہم کیا پیش کریں گے، اتنے سارے مہمان آئیں گے تو ہم ان کے لیے کیا پیش کریں گے۔ محترم حضرات، قربانی صرف اور صرف کھانے اور کھلانے کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ سچی نیت اور نیت صادقہ کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ قربانی کا گوشت آپ کو کھانے کے لیے دیا گیا ہے، اس کو آپ استعمال میں لائیں، ذخیرہ بنائیں، غریب اور مسکینوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، گھر کے بچوں کو کھلائیں، خود کھائیں، لیکن سب سے پہلی جو نیت ہونی چاہیے وہ بس اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم قربانی کے دن کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہماری بیٹیاں کیا کھائیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کھائیں گے، یہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے دل کی نیت، کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم کس کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ اس دن قربانی کے ایام میں خصوصاً یوم النحر 10 ذی الحجہ کو لاکھوں جانوروں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ سامعین کرام، لہٰذا نیت کا ہونا، نیت کا صحیح ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ مسلمانوں سنو، تم جو قربانی کے ایام میں جانوروں کو ذبح کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ تمہارے تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ یعنی اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، قربانی کے جانور کے خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتا ہے وہ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، اس کی نیت پہنچتی ہے کہ نیت کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے خون کی ضرورت نہیں، اس کے کسی بھی اعضاء کے حصے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف انسان کی نیت، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ جانور کو کیوں قربان کر رہا ہے، اس کو کیوں ذبح کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، صرف اور صرف تو کھانے کی نیت نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی اور ذبح کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ عبادت بھی، یعنی عبادت کا بھی حکم دیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کہتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح سے نہیں کہ آپ جانوروں کو ذبح کر دیں معبودان باطلہ کے نام پر اور پھر جانوروں کو اسی حالت میں چھوڑ دیں ان معبودان باطلہ کو کھانے کے لیے، اس کا خون پینے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے مورتیوں کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ سڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اللہ اس کا اتنا کرم ہے اور فضل ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ تم سچی نیت کے ذریعے سے قربانی کرو،
जानवर को ज़बह करो और फिर तुम तक़वा के साथ ज़बह करने के बाद उस जानवर के गोश्त से फ़ायदा उठाओ, चमड़े से फ़ायदा उठाओ, उसके गोश्त तुम खुद खाओ, फिर दूसरों को खिलाओ, गुरबा और मसाकीन में बांटो, रिश्तेदारों को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। इस्लाम तो कि ऐसा मज़हब है। लिहाजा हमें सबसे पहले ये करने की ज़रूरत है कि हम अपनी नीयत को साफ़ कर लें, सच्ची नीयत करने की कोशिश करें कि हमारी नीयत क्या है। सबसे पहले ज़बान से हमारी यही निकलती है कि ईद के दिन हम क्या खाएंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारी बेटियां क्या खाएंगी, हमारे दामाद क्या खाएंगे। इंसानों, तुम्हारे लिए खाने के लिए ही दिया अल्लाह ताला ने, जानवरों को तो तुमको खाओगे ही, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारा सिर्फ तक़वा देखना चाहता है, तुम्हारी नीयत देखना चाहता है। लिहाजा हम सबको ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्ची नीयत करें अल्लाह ताला को, कि अल्लाह ताला को हम इस कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह ताला को खुश करेंगे, उसकी रज़ा हासिल करेंगे, उसका तक़र्रुब हासिल करेंगे, और फिर उसको तो खाना ही है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्ची नीयत के ज़रिए से कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए, जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, और जब हमारा ख़ातिमा हो ईमान बिल खैर हो और हमारी ज़बानों पे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।